بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعین. اما بعد، 7واں سیشن ہے ہمارا اس قرآن مطالعے کی سیریز کا، اور 7ویں سپارے میں سورت چل رہی ہے سورۃ الانعام. سورۃ الانعام ایک ایسی صورت ہے جو ساری کی ساری یک لخت نازل ہوئی، یعنی ایک ہی بار کے اندر نازل ہوئی، یعنی کچھ اس کے حصے مختلف مقامات پہ اترنے والا معاملہ اس صورت کے ساتھ نہیں ہوا. قرآن مجید کی ترتیب میں سورۃ الفاتحہ کی تو بالکل شان الگ ہے، لیکن اس کے بعد جو صورتیں چل رہی ہیں ابھی تک چلتی آئی ہیں ساری کی ساری مدنی عہد کی ہیں. سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ. اب اس ترتیب میں پہلی صورت ہے جو مکی صورت ہے. اچھا، اہل علم کا کہنا ہے کہ اس صورت کو اگر ایک مرکزی مضمون تجویز کرنا ہو اس صورت کے حوالے سے تو وہ ہے اصول عقیدہ کی تقریر. یعنی رسالت کا جو اصل کانٹینٹ ہے وہ پورے کا پورا اس صورت کے اندر بیان ہوا ہے. اچھا، یہ جو اصول عقیدہ ہم کہتے ہیں دراصل یہ ملت کی تقریر ہوتی ہے، اور ملت کے حوالے سے ہم نے بارہا اس مضمون کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، خاص طور پر اس وقت جب دین اسلام کی کلیت نظر انداز کروائی جا رہی ہے، بعض کے ہاں تو جہالت سے اور بعض کے ہاں شیطنت کی وجہ سے، اور بہت زیادہ کچھ ہمارے کچھ مخلص طبقے ہیں ان کا بھی زور بہت زیادہ اعمال کے حوالے سے ہو گیا ہے، اور دین کل ان کے ہاں اعمال کی ایک تصویر رکھتا ہے، اور جو کہ اپنی جگہ پہ بے شک اہم ہے اعمال، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بڑی سطح پر یہ بہت گمراہ کن وہ ہے. تو ان سارے ہی حوالوں سے ملت کا جو مضمون ہے نا کہ ایک پٹڑی پر چڑھانا اور محض اس پٹڑی پر ہونا سب سے بڑی عبادت ہے اور نجات کی سب سے بڑی ضمانت ہے. یہ جو ملت کا مسئلہ ہے، آپ یوں دیکھ لیجئے کہ سبحان اللہ، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ آنے والے شخص کا اور جو اس پہ مرا ہے اس شخص کے اگر گناہوں کے انبار ہیں، یہ بہت سارے جو ہیں وہ ہیومنزم کے جو ہے وہ زہر بجھے ہوئے ہیں جن ذہنوں کے اندر، شاید ان کے لیے میری بات ہضم کرنا مشکل ہو، کہ ایک وہ مقام ہے ملت پر آنا اور ملت پر مرنا، اس پر جینا اور اس پر مرنا، کہ گناہوں کے پہاڑ جو ہیں ان کی بخشش ہو جانے کی قوی امید اور آس ہے. گناہوں کے پہاڑ بخشے جائیں گے، اور اگر اس ملت پر نہیں آیا تو نیکیوں کے پہاڑ یوں راکھ بنا کر اڑا دیے جائیں گے، کوئی حیثیت نہیں ہے. سبحان اللہ، یعنی ایک بہت زیادہ گناہ گار، آپ کہتے ہیں اعمال بیس، ہم کہتے ہیں یہ اعمال ہی کی تو ہم نے بات کی ہے. یعنی وہ بات ہے کہ گناہوں کے انبار ہیں تو بخشش کی انشاءاللہ امید ہے، اور نیکیوں کے پہاڑ اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دنیا کے لیے کرو تو ہمارا سارا حوالہ ظاہر ہے کہ آخرت جو ہے نا، جو محض خدا کی شرطوں پہ حاصل کیا جاتا ہے، کوئی خدا پر اپنی شرطیں امپوز نہیں کر سکتا اس آخرت کے حوالے سے، اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہے کہ رسالتوں کے ذریعے سے اپنی وہ شرطیں ہمیں بتائے. تو وہ دنیا میں فائدہ ہو تو آخرت کے اندر فائدہ ہے. تو یہ جو ملت کا مسئلہ ہے اس کو ہم نے کہا کہ
اعتقاد پر آنا اور اعتقاد کی بنیاد پر اختلاف کرنا دنیا بھر کی ملتوں، مذہبوں، تہذیبوں، دعوتوں، دھرموں کے ساتھ، اور خاص اس بنیاد پر اللہ کو اپنا ولی ماننا، اللہ کو اپنا بڑا، اپنا کارساز، معاملات کا، میرے معاملات کو جس کے ہاتھ میں ہوں گے تکوینی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی اختیار کا مالک، ولی کا مطلب اختیار کا مالک۔ تو اور یہ مضمون صورت انعام کے اندر آتا ہے، قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض۔ تو میں اختیار کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ نجات کی بنیاد ہے، اور ہدایت اور دلالت کے اصل دھارے یہاں سے ہی الگ ہوتے ہیں۔ تو سورۃ الانعام کو آپ یوں کہیے کہ ملت کی تقریر ہے، اصول عقیدہ کی تقریر ہے، اور رسالت کا، آسمانی کتابوں کا جو بنیادی کانٹینٹ ہے وہ پورے کا پورا اس صورت کے اندر آ گیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ کانسیپچول حوالے سے، یعنی کانسیپٹس کے لحاظ سے سورۃ الانعام ہے، اور اسی کی جو جڑواں صورت ہے اس کے بعد جو آئے گی سورۃ الاعراف، وہی چیز ایک واقعاتی اور تاریخی حوالوں سے، وہی رسالت کا کیس، لیکن ادھر کنسیپچول بنیاد پہ اور ادھر فیکچول بنیاد پہ، واقعاتی اور تاریخی سطح پر۔ تو اسی چیز کو سورۃ الاعراف انشاءاللہ العزیز بیان کرے گی۔ یہ صورت قرآن کا مرکزی مضمون آپ کہہ سکتے ہیں، پورے کا پورا، اور بہت ہی گہرائی کے ساتھ اور بہت وسعت کے ساتھ۔ اس حوالے سے ایک یہ بخاری نے صحیح البخاری میں ایک باب ہے کتاب المناقب کے اندر، سبحان اللہ، امام بخاری نے ایک باب باندھا ہوا ہے، اس کا عنوان ہے باب جہل العرب، عربوں کی جہالت کا باب۔ اچھا، اس کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت لے کر آئے ہیں امام بخاری کہ من سرہ ان یعلم جہل العرب فلیقرأ ما فوق 130 من سورة الانعام قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ جس شخص کو پسند ہو کہ وہ عرب کی جہالت اور عرب کی تاریکی کو جانے، ظاہر ہے جس کے بعد یہ صورت نے آ کر روشنی کی ہے اور جزیرہ عرب کی بالکل کایا پلٹ دی، تو جس کو عرب کی جہالت کا علم لینا ہو، اسے چاہیے کہ سورۃ الانعام کی آیات جو ہیں 130 سے اوپر کی وہ پڑھے، اور اس میں جو آیت انہوں نے ذکر فرمائی وہ ہے قد خسر الذین قتلوا اولادہم، بالکل خسارے میں چلے گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا، سفہن، جہالت کی، بےہودگی کی بنیاد پہ، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، محرم ما رزقہم اللہ، اور حرام کرنے لگے ان چیزوں کو جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ قد خسروا قد ضلوا وما كانوا مهتدين، تو یہ بھٹکے ہوئے ہیں اور ایسے لوگ کبھی ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اچھا، تو کلائمیکس ہے یہ، یعنی جہالت کا اور جاہلیت کا یہ کلائمیکس ہے کہ ایک قوم اپنی اولادوں کو مارنے کو تہذیب سمجھتی ہے۔ اب دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے نا وہ ایک ہے، جب ہم یہ بار بار بیان کرتے ہیں، یہ جتنے جاہلیت زدہ لوگ ہیں، جاہلیت زدہ سے مراد ہے انبیاء سے ہٹ کر اشیاء کی حقیقتوں کا تعین کرنے والے، اور اس کے بعد اور اس وہاں سے اپنے سارے سماجی مقدمات اخذ کرنے والے، ان کو ہم کہتے ہیں جاہلیت۔ یعنی جاہلیت کا مطلب جو انبیاء کی لائی ہوئی ہدایت ہے اس کی رائیولری، اس کے رائیول سورسز۔ اچھا، تو یہ جب بھی وہ کریں گے، آپ ذکر کریں گے نیشنٹ ایجپٹ کا، آپ ذکر کریں گے نیشنٹ انڈیا کا، آپ کسی اور کا ذکر کریں گے تو ایسے کریں گے، نہ تو ان کو عقل تھی
اور نہ ان کو سمجھ تھی۔ اچھا، ویسے یہ کیا کہیں گے کہ انسان عقل رکھتا ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ویسے انسان بھی ابھی پیدا ہوا ہے، یعنی انسان اپنے انہی قوا کے ساتھ، تو یہ پہلے نہیں تھا، تو یہ ابھی پیدا ہوا ہے، اور جس دن یہ مر جائے گی تہذیب، اس کے ساتھ انسان بھی مر جائے گا۔ مطلب اگر یہ ایسا کوئی تکبر ہے اور ایسی کوئی خود پسندی ہے اور ایسا کوئی اپنے بارے میں سیلف ازمپشن ہے تو پھر تو الگ بات ہے، لیکن اگر یہ بنی نوع انسان کی یہ حیثیت ہے تو بنی نوع انسان کے اندر بے شمار رنگ ہیں، اور وہ فلاں تہذیب اور فلاں دور اور فلاں زمانہ، اور وہاں انہوں نے بھی تہذیب کے میں جو ہے نا وہ آسمان کو جو ہے نا کوئی وہ نقب لگائے ہوئے تھے، لیکن یہ کہ آپ کا ہنس ہنس کر برا حال ہے، اور وہ تو گیون ہے نا کہ وہ تو جاہل تھے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ بھائی بات یہ ہے کہ ہر صفحہ اس کتاب کا نا، جس کو اب تاریخ کہتے ہیں اور جس کو اب تہذیب کہتے ہیں، اور جو کہ ظاہر ہے جب سے اس یہاں پر دھرتی پر انسان بسا آیا ہے، اس کے ایک کے بعد ایک صفحے کھلتے ہی آئے ہیں، اس کا ہر صفحہ آپ کو بیہودہ سا لگے گا نا، اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ وہ صفحہ پلٹا جا چکا ہے، اور جو صفحہ اس وقت کھلا ہوا ہے صرف اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ساری روشنی تو اس کے اندر ہے۔ ظاہر ہے جو صفحہ بند ہے اس کے اندر آپ کو روشنی نہیں نظر آئے گی، تو فرق صرف اتنا ہے۔ بات یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز رہے یہ زمانہ، تو ہم تو سب آنے جانے ہیں، نہ ہم نے رہنا نہ تم لوگوں نے رہنا ہے۔ یہ بالکل آپ اس کو بعید مت جانیے گا۔ جس طریقے سے یہ کچھ چھوٹا دماغ تھا ارسطو کے فلسفے پہ آج کے فلسفے ہنس لیتے ہیں اور اس پر قہقہے لگا لیتے ہیں، تو بالکل ایک زمانہ 100% ایک ایسا آنے والا ہے، آ سکتا ہے کہ آپ کے ان فلسفوں کے اوپر کچھ لوگ قہقہے لگا لیں، تو یہ تو مسئلہ جو ہے نا وہ چلنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر تھا وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے ایک تہذیبی دھارے کے اندر اور اپنی ایک قدروں کا تعین کرتے کرتے کسی ایسی سمت کو جاتا رہا ہے کہ وہ بس صرف آپ اس کے اندر نہ کھڑے ہوں، کیونکہ اس کے اندر کھڑے ہونے سے آپ کو اس کی بےہودگی نظر نہیں آئے گی، جیسے کہ آج کی جاہلیت کو بھی صرف اس وجہ سے اپنی بےہودگی نظر نہیں آتی کہ یہ اس کے اندر کھڑے ہیں۔ تو جیسے اس کا صفحہ پلٹا جائے گا، جیسے ہی آپ اس سے باہر نکل کر دیکھیں گے، تو ہر زمانے کے انسان کے اوپر آپ بالکل ہکا بکا کہ انسان کو ہو کیا گیا تھا۔ اچھا، اب یہ ہے جو بات کہ اپنی اولاد کو عرب جو ہیں وہ قتل کرتے ہیں، ظاہر ان کے پاس وہ ذرائع نہیں تھے بھائی جو اب آپ کے پاس ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت مہذب عمل ہے۔ وہ یعنی ایک انسانی وجود کو ختم کرنا، یعنی امریکہ کے ہر الیکشن میں ابھی بھی پرو لائف اور پرو چوائس ہوتا ہے۔ پرو چوائس کا مطلب کیا ہے کہ عورت اپنے بچے کو مار سکتی ہے، اور پرو لائف نعرہ کیا ہے کہ نہیں، عورت کو اپنے بچے کی جو اس کے پیٹ کے اندر ہے، انسان کی اولاد ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ مارنے کا حق نہیں ہے۔ آج بھی ان کے مابین جو ہے وہ یہی، اور جو زیادہ انلائٹنڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس کا رائٹ ہے، یہ رائٹس کی جو بحث ہے، یعنی تو وہ یہ ہے کہ صرف شیڈز میں فرق پڑا ہے، البتہ حقیقتیں جو ہیں ویسی کی ویسی ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے دیکھنا ہو کہ عرب کو کس گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکالا تھا آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسے سورۃ الانعام کا یہ حصہ پڑھنا چاہیے۔ تو سورۃ الانعام میں اصول عقیدہ کی تقریر، یہاں سے انشاءاللہ ہمارے یہ سیشن اب آگے چلتا ہے۔